حضرت عمر دوسرے خلیفہ راشدین تھے جنہوں نے اگست 634 سے لے کر 644 تک حکومت کی۔ وہ 30 اگست 634 کو خلافت راشدین کے دوسرے خلیفہ کے طور پر ابو بکر کے جانشین ہوئے۔ حضرت عمر حضور کے ایک سینئر ساتھی تھے۔ وہ ایک ماہر مسلم فقیہ بھی تھے جو اپنی متقی اور عادلانہ فطرت کے لیے مشہور تھے، جس کی وجہ سے انہیں الفاروق، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا، کا خطاب ملا۔ حضرت عمر نے ابتدا میں حضرت محمد کی مخالفت کی، جو اس کے دور کے قریش رشتہ دار اور بعد میں داماد تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کرنے والے پہلے مسلمان بن گئے۔ حضرت عمر نے حضور کے تحت تقریباً تمام لڑائیوں اور مہمات میں حصہ لیا، جنہوں نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے حضرت عمر کو الفاروق، ممتاز، کا لقب عطا کیا۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت عمر نے پہلے خلیفہ کے طور پر حضرت ابو بکر سے بیعت کی اور بعد کے سب سے قریبی مشیر کے طور پر کام کیا جب حضرت ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ حضرت عمر کے دور میں خلافت نے غیر معمولی شرح سے توسیع کی، جس نے ساسانی سلطنت اور بازنطین سلطنت کے 2/3 سے زیادہ حصے پر حکومت کی۔ ساسانی سلطنت کے خلاف اس کے حملوں کے نتیجے میں فارس کی فتح 2 سال سے بھی کم عرصے میں ہوئی۔ یہودی روایت کے مطابق حضرت عمر نے یہودیوں پر عیسائی پابندی کو ایک طرف رکھ دیا اور انہیں یروشلم میں داخل ہونے اور عبادت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر کو 644 میں فارسی غلام ابو لولو فیروز نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر کو عام طور پر مورخین تاریخ کے سب سے طاقتور اور بااثر مسلم خلیفہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سنی اسلامی روایت میں ان کی تعظیم ایک عظیم عادل حکمران اور اسلامی فضائل کے نمونے کے طور پر کی جاتی ہے، اور بعض احادیث ان کی شناخت حضرت ابو بکر کے بعد صحابہ میں سے دوسرے عظیم ترین شخص کے طور پر کرتی ہے۔ حضرت مکہ میں بنو عدی قبیلہ میں پیدا ہوئے، جو قبائل کے درمیان ثالثی کا ذمہ دار تھا۔ ان کے والد خطاب بن نفیل اور والدہ ہنتمہ بنت حشام قبیلہ بنو مخزوم سے تھی۔ جوانی میں وہ مکہ کے قریب میدانی علاقوں میں اپنے والد کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے۔ ان کا سوداگر باپ اپنے قبیلے میں اپنی ذہانت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اپنے خود کہا، میرے والد الخطاب ایک بے رحم آدمی تھے، انہوں نے مجھے سخت محنت کروائی، جب بھی کام نہیں کرتا تھا وہ مجھے مارتے تھے اور مجھے تھکا دیتے تھے۔ اگرچہ قبل از اسلام عرب میں خواندگی غیر معمولی تھی، لیکن عمر نے اپنی جوانی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ اگرچہ وہ خود شاعر نہیں تھے، لیکن انہیں شعر و ادب سے لگاؤ تھا۔ قریش کی روایت کے مطابق عمر نے نوعمری میں ہی مارشل آرٹ، گھڑ سواری اور کشتی سیکھی۔ وہ لمبے، جسمانی طور پر مضبوط اور ایک معزز پہلوان تھے۔ وہ ایک ہونہار خطیب بھی تھے جس نے قبائل کے درمیان ثالث کے طور پر اپنے والد کی جگہ لی۔ عمر ایک سوداگر بن گئے اور روم اور فارس کے کئی دورے کیے، جہاں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مختلف علماء سے ملاقات کی اور رومی اور فارسی معاشروں کا تجزیہ کیا۔ وہ بطور تاجر ناکام رہے۔ حضرت محمد نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، تاہم مکہ میں بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اپنے اسلام کی مخالفت کی اور حضور کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ انہوں نے عرب کے روایتی مشرک مذہب کا دفاع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حضور کی مخالفت میں اٹل اور ظالم تھے اور مسلمانوں کے ظلم و ستم میں بہت نمایاں تھے۔ انہوں نے حضور کی قتل کی سفارش کی۔ وہ قریش کے اتحاد پر پختہ یقین رکھتے تھے اور اسلام کے نئے عقیدے کو تقسیم اور فساد کا سبب سمجھتے تھے۔ ظلم و ستم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ پیروکاروں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔
جیسا کہ مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے ہجرت کی، عمر قریش کے مستقبل کے اتحاد کے بارے میں فکر مند ہو گئے اور حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمر نے حبشہ کی طرف ہجرت کے 1 سال بعد 616 میں اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد کو قتل کرنے کے راستے میں عمر نے اپنے بہترین دوست سے ملاقات کی جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کیا تھا لیکن عمر کو نہیں بتایا۔ جب عمر نے اسے بتایا کہ وہ حضرت محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے تو نعیم نے کہا، خدا کی قسم، تم نے اپنے آپ کو دھوکا دیا، اے عمر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے ان کے بیٹے محمد کو قتل کر دیا تو بنو عبد المناف آپ کو زندہ بچ جانے دیں گے؟ آپ اپنے گھر واپس کیوں نہیں جاتے اور کم از کم اسے ٹھیک کر لیتے ہیں؟ نعیم نے اس سے کہا کہ وہ اپنے گھر کے بارے میں دریافت کرے جہاں اس کی بہن اور اس کے شوہر نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی سعید بن زید کو قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ اپنی بھابھی سے جھگڑنے لگے۔ جب ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے آئی تو وہ بھی اس سے جھگڑنے لگے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مار سکتے ہیں لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو ایسا زور سے مارا کہ وہ منہ سے خون بہہ کر زمین پر گر گئی۔ تو وہ مجرمانہ طور پر پرسکون ہو گئے اور کہا کہ وہ اسے دے جو اس نے پڑھا۔ ان کی بہن نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ تم ناپاک ہو اور کوئی نجس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا لیکن ان کی بہن اسے صفات کو چھونے کے لیے تیار نہیں تھی جب تک کہ وہ اپنے جسم کو نہ دھوئے۔ آخر کار عمر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے اپنے بدن کو دھویا اور پھر یہ آیات پڑھنا شروع کی، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری خدمت کرو اور میری یاد میں نماز قائم کرو۔ اس نے روتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ خباب نے یہ سنا تو اندر سے باہر نکلا اور کہا، اے عمر، آپ کے لیے خوشخبری ہے، کل محمد نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر ابو جہل سے مضبوط کر جس سے چاہو۔ لگتا ہے ان کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ عمر پھر وہی تلوار لے کر حضرت محمد کے پاس گئے جس سے وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ عمر کی عمر 39 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر نے کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کی جبکہ قریش کے سردار ابو جہل اور ابو سفیان مبینہ طور پر غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو کھلے عام اسلام پر عمل کرنے کا اعتماد حاصل کرنے میں مزید مدد ملی۔ اس مرحلے پر عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہ جو بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کی جرات کرے اسے چیلنج کیا، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کے کھلے عام نماز پڑھتے وقت کسی میں مداخلت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں اور مکہ میں اسلامی عقیدے کو طاقت ملی۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے مسجد الحرام میں کھلے عام نماز ادا کی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، عمر کا قبول اسلام ہماری فتح تھی، مدینہ کی طرف ہجرت ہماری کامیابی تھی اور ان کی حکومت اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ ہم نے مسجد الحرام میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جب تک کہ عمر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو قریش مجبور ہوئے